کہتے جی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے تھے. آپ کی تو صفت ہی النبی الامی، ایسا نبی جس نے کسی سے نہیں پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود معجزے کے طور پر آپ پڑھ بھی سکتے تھے، لکھ بھی سکتے تھے. اگر ایک عورت اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتی، شوہر نے اس کو طلاق دے دی ہے، تو اب ان حقوق کے بارے میں بھی عذاب ہوگا، بالکل ہوگا، کہ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو یہ دنیا کی سزا بھی نہ ملتی طلاق. میرے دماغ اولاد کو دماغی مسئلہ ہے. میں اگر اپنی نند سے کوئی بچہ بچی لے کے پالوں وہ تو جائز ہے، لیکن اس کی ولدیت اسی کی رہے گی جس کی اولاد ہے. اگر انسان تہجد کو اٹھنے کے لیے اذان لگا لے اپنی گھڑی میں یا ٹیلی فون میں، ٹھیک ہے. نرینہ اولاد کے لیے وہی قرآن پاک میں یہ دعا ہے کہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، جو حضرت زکریا نے مانگی ہے. اگر کوئی عورت جو ہے وہ اپنے بدن کو ہاتھ لگائے بغیر شاور سے پانی ڈال کے استنجا کر لے، ٹھیک ہے، مقصد تو صفائی ہے کسی طرح ہو. کیا میں اپنی بہن کو طلاق دے؟ بہن کو بھی کوئی طلاق دیتا ہے؟ بیوی کو تو دیتے ہیں. بہن کا طلاق کا کیا مطلب؟ اچھے اخلاق کے لیے کیا کریں؟ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں. اللہ ہر مسلمان کے بیٹوں کو صالح بنائے اور اپنے والدین کے لیے فرمانبردار بنائے. اور جو بچے قرآن یاد کر رہے ہیں اللہ ان کو صحیح طریقے سے قرآن کا حفظ نصیب فرمائے. میری بہن کے لیے اللہ ان کو کوئی خیر کا رشتہ نصیب فرمائے. سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا مانگتی رہیں. میری بیٹی کے لیے بھی اللہ اس کو اچھا رشتہ دے، بس سورۃ الرحمن پڑھو اور دعائیں کرو. میرے ماموں کی شادی کو 11 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہے. پہلے تو میرے بھائی چیک کراؤ کہ نقص خامند میں ہے یا بیوی میں ہے، اور کیا وہ نقص قابل علاج بھی ہے کہ نہیں ہے. آج کل تو ہر چیز کے ٹیسٹ ہیں، فوراً ڈاکٹر فیصلہ کر دیتے ہیں بھی اس میں جراثیم ہے ہی نہیں، تو پھر اولاد کیا پیدا ہوگی. تو پھر جس میں نقص ہو اس کا علاج کریں. اگر علاج ہو سکتا ہو، نہ ہو سکتا ہو تو پھر اور شادی کریں. جن کی بھی اولاد نہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. ایک لڑکی آنکھوں کی بیماری میں مبتلا، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. اور قرآن کی آیت ہے وَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. یہ آیت پڑھ کے آنکھوں پہ دم کیا کرو، خود کیا کرو. جن کی بھی آنکھوں میں نور کی تکلیف ہو یہی آیت پڑھیں. آج کراچی میں تبلیغی اجتماع ہے، اللہ کامیاب فرمائے اور اللہ ہر قسم کے شرور سے ان کو محفوظ فرمائے. جو بھی لاوالد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے. بہرحال آپ کی والدہ ہے یا کوئی اور ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. جن کو آنکھوں کا نقص ہے میں نے آیت بتا دی ہے. میں نے سائی کے دوران صفا مروہ پہ کھڑے ہو کے دعا مانگی ایک دفعہ، پھر نہیں مانگی. کوئی بات نہیں، ضروری نہیں کہ ہر چکر پہ مانگے، مانگ لی ایک دفعہ کافی ہے. احرام کی حالت میں کنگھی کر سکتے ہیں اگر ضرورت ہو، ورنہ بال گرنے کا خطرہ ہوتا ہے. احرام کی حالت میں ہم وہ احرام اتار کے دوسرا پہن سکتے ہیں، ہاں پہن سکتے ہیں. اگر احرام کی حالت میں اپنے جسم کا کوئی بال غلطی سے توڑ دیا کچھ بھی نہیں ہوتا.
احرام کی حالت میں جب نائی نے حلق کیا تو شیمپو سر میں لگایا، اگر وہ خوشبو والا تھا تو 5-10 ریال صدقہ کر دے۔ ایک بندے نے موبائل ٹیلی فون پر اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دی، بیوی نے ایک بار سن کے موبائل بند کر دے، وہ 3 ہی طلاق ہوں گی، سنے یا نہ سنے۔ آج کل کچھ نعتوں کو لوگ گانے کی طرز پہ پڑھتے ہیں، وہ ناجائز ہے۔ طواف کے چکروں کے درمیان ایک چکر میں اشارہ کرنا بھول گیا، کوئی بات نہیں، عمرے کا طواف کیا، دائیں کندھا کھلا رکھا، صفا مروہ پہ یا صفا مروہ پہ کندھا نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بیوی بڑی نیک ہے، نماز روزہ کی بھی پابند ہے، غریبوں کی مدد بھی کرتی ہے، لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرتی، اس کی کوئی نیکی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں جب تک خاوند کے حقوق ادا نہ کرے۔ میرا بیٹا عمر 12 سال ہے، سنتا اور بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا دے۔ ہر پانی کے گلاس پہ 7 دفعہ فاتحہ دم کر کے ہر نماز کے بعد پلایا کریں۔ عمرے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ احرام کا کپڑا رکھ لیتے ہیں کہ ہمارے کفن کے کام آئے گا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ عمرے کے دوران حیض آ جائے تو دم نہیں دینا پڑے گا، بیٹھ جائے، جب پاک ہو تو برا پورا کرے، کس بات کا دم؟ زرعی زمین ٹھیکے پہ دے سکتے ہیں، ہاں دے سکتے ہیں۔ عمرے کے دوران بیوی ہاتھ پکڑ کے رکھتی ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ ہاتھ چھوڑے تو پیچھے نہ دیکھا کرے۔ بہرحال یہ حجر اسود چوری ہوا تھا، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، اور سنا یہی ہے تاریخ میں کہ کچھ افغان آئے، انہوں نے محنت کی اور جا کے یمن کے کسی علاقے میں جنگ لڑی اور پھر وہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے۔ اب ان ظالموں نے اس کو پتھروں میں پھینک دیا حجر اسود کو، اب بھی ڈھونڈے کیسے؟ تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ ایک بڑا لو آگ کا تیار کیا، ہر پتھر کو آگ میں ڈالتے، جس پتھر پہ آگ اثر نہ کرے سمجھ گئے کہ یہ حجر اسود، یہ جنت کا پتھر ہے۔ میری بھابھی کو اسقاط حمل کا مسئلہ ہے، ایک تو میری بیٹی علاج کراؤ، اور دوسرا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ 160 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ پہ لکھ کے اس کو اپنے پاس رکھو۔ میرا بھتیجا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دوران طواف ہاتھ میں انگوٹھی یا گھڑی پہن سکتے ہیں؟ پہن سکتے ہیں۔